سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. دوسری بات جو ہے، میری پیدائش 1933 سپٹمبر میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا، اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے. اس کا نام تھا کلاسکے. تو وہ گوجرانوالے سے 12 میل اندر گوندلاوالا روڈ ہے، اس کے اوپر وہ گاؤں تھا. تو میری پیدائش وہاں پہ ہوئی تھی. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیچر تھے اسکول میں اس وقت، اور وہ وہیں پڑھاتے تھے اس گاؤں میں. تو گھر کا ماحول اسی حساب سے تھا جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایجوکیشن کا ماحول اس طرح ہی ہے کہ بھئی آپ کے گھر میں جو میں نے دیکھی کتابیں، جب میری تھوڑی سی سمجھ بوجھ آنی شروع ہوئی تو اقبال کی کتابیں دیکھی. قرآن تو خیر ویسے موجود ہی ہوتا تھا ہر وقت، کیونکہ میری والدہ جو تھی وہ قرآن کی تعلیم دیتی تھی گھر میں بچیوں کو. جب ہم وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ 2-3 دن پہلے ہم گئے تھے وہاں پہ. تو دیال سنگھ کالج ہاسٹل تھا، وہاں پہ ہمارا قیام تھا. تو میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی جب تم پہلی دفعہ آپ لوگ تم آئے ہو، والد صاحب تو خیر پہلے بھی گئے تھے، تو چلو ہم آپ کو اندرون شہر دکھاتے ہیں. میں نے بڑی جو لاہور کا وہ کتابوں میں تو پڑھا ہوا تھا کہ بھئی لاہور ہے، اس کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی، اندرون شہر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم ایک تانگے پہ سوار ہوئے اور ہم اندرون شہر جانے شروع ہوئے. اب جب جہاں جہاں سے ہم گزرتے تھے وہ جگہ جگہ کے اوپر پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. ایک جگہ دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر آگے دیکھا. تو میں نے کہا جی یہ اتنے پھول ہوئے. انہوں نے بولا نہیں بیٹے، یہ ہوا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے جب ہم وہاں گئے تھے تو خاکساروں کے اوپر گولی چلی تھی. تو جہاں جہاں خاکساروں کا خون گرا تھا لوگوں نے وہاں کے اوپر پھولوں کے ہم لگا دیے تھے. اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اہمیت ہے کہ اسکندر حیات جو اس وقت چیف منسٹر تھے، اس کو وزیر اعظم ہی بولتے تھے اس وقت صوبے کا، تو اس نے قائد اعظم کو اور بہت سے اور لوگوں نے بھی قائد اعظم کو بولا کہ یہ جو ہے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، آپ یہ جلسہ پوسٹ پون کر دیں. تو قائد اعظم نے کہا نہیں، جلسہ پوسٹ پون نہیں ہوگا، ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں گے. نہیں دیکھیں، وہ ایک تو چیز ہے کہ آپ اس کو بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو حالت جس ایریے میں ہم اب رہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو اس ایریے کی ذکر کرتا ہوں جہاں پہ میں پیدا ہوا، جس ایریے میں رہ رہا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی تھی. آپ یقین مانیں کہ ہمارے گاؤں میں 5 دکانیں تھیں. 5 دکانوں میں سے ایک بھی مسلمان کی دکان نہیں تھی. نہیں کھولنے کی جا رہی، کیونکہ سارا جو کاروبار تھا وہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا. اور وہ دکان جو تھی وہ دکان تو خیر پرچون بھی ہے، سب چیز ہے. اور وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ یہ کرنسی نہیں چلتی تھی، وہ تو ایگریکلچر لینڈ ہے، کرنسی نہیں چلتی تھی. وہ اگر کپاس کا زمانہ آ گیا تو مجھے اس کی مرچوں کی ضرورت ہے یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم نے اتنی کپاس جو ہے وہ لے گئے. تو اس نے اپنے وہ جو ہے بنیا اس نے تول لیا، اس نے اس کے پیسے اتنے لگا دیے، اس میں سے اس پیسے میں سے آپ کو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں دے دی. تو بارٹر ایگریمنٹ تھے، چلتا بارٹر چل رہے تھے.
تو اس میں دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں ہمیشہ سے یہ اب آج کی بات نہیں ہے، شادی بیاہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی حد سے زیادہ، وہ ہمیشہ ہوتا رہا، وہاں بھی ہوتا تھا اس وقت. اور چونکہ شادیوں کے اوپر، بیاہوں کے اوپر پھر وہ ہندو سے قرضہ لیتے تھے، ہندو ان سے سود لیتا تھا تو پھر وہ پے نہیں کر سکتے تھے، پھر زمین جو تھی وہ ان کے رہن ہو جاتی تھی. تو یہ حالت تھی. تو اگر پاکستان نہیں بنتا تو خیر باقی لوگ دیکھا نا، ایک تو ہمیں 12 میل تھا گجرانوالہ ہمارے گاؤں سے، کچی سڑک تھی. اگر بارش ہو جاتی تو وہاں پہ ہمیں کم از کم 2-3 گھنٹے لگتے تھے ٹانگے پہ جانے کے لیے. کوئی انتظام ایسا نہیں تھا کہ بھئی مسلمانوں کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پانچویں جماعت میں جب میں 12 سال کا تھا تو میں لاہور چلا گیا. میرے والد صاحب نے مجھے لاہور بھیج دیا میرے بڑے بھائی کے پاس. تو دیکھیں ذرا اس وقت کی سوچ جو ہے مسلمانوں کی، وہ آپ دیکھیں کہ والد صاحب جو تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ ایجوکیشن کے بغیر یہ مسلم اس کانٹیننٹ کی ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے کوئی زمین کے اوپر خرچے نہیں کیے، کچھ نہیں کیا. انہوں نے میرے بڑے بھائی کو پہلے گجرانوالہ میں میٹرک کروایا، ہاسٹل میں رکھا، پھر اس کے بعد کالج میں بھجوا دیا. اور پھر ٹریڈیشن یہ ہوتی تھی کہ ایک بچے کو پڑھا دیا ہے تو دوسرا بچہ جو ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا تھا کہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. میں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ختم کر دی ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو 5 سال 5ویں جماعت کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو لاہور جانا ہے اپنے بھائی کے پاس. اب ظاہر ہے کہ ایک تو میری والدہ وہ بڑی پریشان تھی کہ 18 سال کے بعد ایک اور بچہ ان کو ملا تھا، تو اب ان کو وہ بچہ بھی ان سے لے کے آپ بھجوا رہے ہیں. تو میرے والد صاحب ان کو بار بار کہتے تھے دیکھو، وہ پنجابی میں تیرے گوڈے پر بیٹھا رہے گا تو یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس کو جانا چاہیے. تو وہ مجھے سین یاد ہے کہ میں جب وہاں سے نکلا تھا تو مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں، کیا ہوگا کیا نہیں. تو 5ویں جماعت میں پھر میں لاہور چلا گیا. لاہور میں ملتان روڈ کے اوپر ایک اسکول تھا، اسلامیہ مڈل اسکول تھا، وہاں پہ مجھے داخلہ ملا کیونکہ وہ جہاں پہ میرے بھائی جان رہتے تھے وہ وہاں سے کچھ نزدیک تھا اسکول. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پنجاب میں تو حکومت جو تھی وہ تھی اپنا یونینسٹوں کی حکومت تھی. کانگریس یونینسٹ تھے، اس میں کانگریسی بھی شامل تھے، کچھ یونینسٹ جو تھے ہندو بھی یونینسٹ تھے، ایسی بات ہے. وہ سارے ہندو جاٹ جو تھے، جو ذمہ دار تھے، جو آج کل بھی ذمہ دارہ نظام چل رہا ہے، وہ سب اس میں یونینزم شامل تھے. تو اس وقت جو جد و جہد تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کا تحفظ نہیں کر سکتی. تو مسلم لیگ بہت کمزور تھی پنجاب میں. اب دیکھیں نا آپ میرے کر سمجھیں کہ ایک سب سے بڑا صوبہ جو اس وقت پنجاب میں ہے اس میں مسلم لیگ بہت کمزور تھی. مسلم لیگ کے ممبر جو تھے بہت کم تھے. لیکن پھر جب دور آیا ہے
1945 کے زمانے میں پھر وہ موومنٹ اور تیز ہونی شروع ہوئی. پھر علماء بھی کچھ شامل ہو گئے, کچھ پیر بھی شامل ہو گئے. پھر وہ جو ہے مسئلہ پھر پاکستان کا نام شروع ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے ریزولوشن میں پاکستان کا نام نہیں ہے, مسلم اسٹیٹس کا نام ہے, پاکستان کا نام نہیں ہے. لیکن جب وہ ریزولوشن پاس ہوا مسلم اسٹیٹس کا, تو ہندو پریس نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ ہندو جو تھے وہ ان کو یہ خیال تھا کہ یہ مسلم اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک علیحدہ ملک بن جائے گا تو اس کا نام پاکستان, کیونکہ وہ ایک پمفلٹ جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے پاکستان کا, تو انہوں نے پاکستان کا. اور جو 40 کا جو ریزولوشن ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی سرخیاں لگائی گئی تھی کہ پاکستان کا ریزولوشن پاس ہو گیا, تو وہ ہندو پریس نے لگائی تھی. قائد اعظم نے اس کے کئی سال بعد تک بھی پاکستان کا نام نہیں لیا, مسلم اسٹیٹس کا نام ہی لیتے رہے. نہیں دیکھیں, ابوالکلام آزاد جو تھے وہ بہت بڑے اسکالر تھے, یہ تو ماننا پڑے گا. جو آج بھی ان کی تفسیر ہے قرآن کی اگر آپ پڑھیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر تفسیر کہیں نہیں ملے گی آپ کو. حالانکہ انہوں نے صرف 10 پاروں کی کیا, اور علامت شریف کے اوپر ایک پوری کا پوری کتاب ہے ان کی, اگر آپ کی نظر سے گزری ہو, فلسفی جو ہے سارے اسلام کی وہ کیا ہے. تو لیکن وہ اخیر میں ان کا وین جو تھا وہ بہت وہ ہندوؤں کے انفلوئنس میں بہت جلدی آ گئے. قائد اعظم بھی شروع میں کانگریس میں تھے, آپ کو یاد ہوگا, تو کانگریس میں وہ, لیکن قائد اعظم نے پہلے پہچان لیا تھا کہ یہ کانگریس جو ہے اس سے مسلمانوں کو تحفظ نہیں ملے گا, تو اس لیے انہوں نے کانگریس چھوڑی. آج بھی اگر آپ جائیں تو بمبئی میں جو بہت بڑا ہال ہے ان کے نام پہ ہے, ہندو مسلم اتحاد کے بانی تو قائد اعظم تھے, ان کے نام پہ سب لوگوں نے ایک بہت بڑا ہال بنایا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے ان کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہندو جو ہیں یا کانگریس جو ہے یہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دے گی. دیکھیں, 2 قومی نظریہ جو ہے اس کو ایک تو لوگ سمجھ نہیں پاتے. 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کی ثقافت, ان کی رہائش, ان کے جو ڈے ٹو ڈے جس طرح وہ رہتے ہیں, ان کا جو اپنی مذہب میں جو ان کی جس طرح وہ نماز اپنی ادا کرتے ہیں, یہ بالکل جداگانہ ہے, یہ ان کے ساتھ کہیں پہ مل نہیں سکتا. تو قائد بھی چاہتے تھے کہ اس مسلمان کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کے مطابق ایک اپنی اسٹیٹ بنائیں اور اس میں اپنے آپ کو مضبوط کریں. تو ان کا جو بالکل سامنے تھا وہ اسٹیٹ مدینہ کی اسٹیٹ کے اوپر ان کا تصور, جتنی بھی باتیں زیادہ تر میری سمجھ میں آئی ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کا تصور وہی تھا. لیکن اس میں روایات جو تھی وہ مسلمانوں کی یہی رہی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی دوسرے مذہب کو زبردستی یا ان کے عقائد کو زبردستی نہیں کیا. ان کی جو جہاں پہ وہ ان کی عبادت گاہ ہیں ان کو کبھی نہیں چھیڑا گیا. تو قائد اعظم کا تو تصور یہی تھا, یہ نہیں تھا کہ بھائی ان کو تھیوریکریسی تو اسٹیٹ نہیں تھی ان کی. ہی ڈڈنٹ وانٹ کہ بھائی ایک تھیوریکریسی بن جائے. وہ تو ان کو اتنا پتہ تھا, وہ تو قرآن کے جو احکام تھے اس کے مطابق وہ آگے بات کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اب اپنے حساب سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں,
وہ اپنے حساب سے جہاں بھی انہوں نے اپنے کرنا ہے وہ کریں، لیکن ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ صحیح کیا جائے۔ بالکل ایبسولوٹلی، وہ قائد اعظم جو تھے وہ دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ قائد اعظم کی آپ دیکھیں، قائد اعظم ڈیموکریٹ تھے۔ پاکستان جب بنا ہے تو یہ ڈیموکریسی کے پرنسپل کے اوپر بنا ہے۔ دیکھیں آپ کی میجورٹی جو تھی ایسٹ پاکستان جو تھا، بنگال، آسام میں آپ کی میجورٹی تھی، آپ کو وہاں پہ آپ کی جس وقت الیکشن ہوئے تو میجورٹی سیٹیں آپ کو ملی، پنجاب میں الیکشن ہوئے تو میجورٹی سیٹیں آپ کو ملی، سندھ میں الیکشن ہوئے تو میجورٹی سیٹیں آپ کو ملی۔ کس جگہ پہ آپ کی میجورٹی سیٹیں جہاں پہ نہیں تھیں وہ تھا فرنٹیئر پروونس، وہاں پہ وہ غفار خان اور ان کی حکومت تھی، تو وہ اس کا قائد اعظم نے والنٹریلی کہا کہ آپ استصواب کروا لیں وہاں پہ، اور استصواب ہوا تو اس کے بعد وہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آیا۔ قائد اعظم واز اے ڈیموکریٹ، انہوں نے ہمیشہ قائد اعظم کی کس خصوصیت کو ہم یاد کریں اور جو ہم نے ان کی روایات کو چھوڑ دیا۔ قائد اعظم نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، قائد اعظم کبھی جیل میں نہیں گیا، قائد اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ جو ہے آپ حکومت جو ہے وقت ہے اس کے خلاف وہ کوئی ایسا کام کریں۔ سب یہ سارے جو اسٹرائکیں تھیں سب کچھ کرتے تھے وہ ہندو کرتے تھے، کانگریس کرتے تھے، قائد اعظم نے کبھی نہیں یہ بولا کسی کوئی ایک بھی نہیں۔ اور دوسری چیز جو قائد اعظم کی تھی وہ جس کے اوپر مسلمان ان سے فدا ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ ہی واز ڈیڈلی آنیسٹ، کبھی ان کی جو آنیسٹی ہے اس کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ قائد اعظم کہہ رہا ہے کہ 4 آنے جمع کرو ہر مسلمان۔ ہم اس وقت میں گاؤں میں تھا، چھٹیاں تھیں، تو قائد اعظم کی اپیل آئی عید کے اوپر، تو یہ وہ تو ہم بچے تھے، ہم نے سب نے اکٹھے ہو کے گھر گھر گئے، تو کسی نے ہمیں چاول دیے، کسی نے ہمیں گندم دیا، کسی نے ہمیں وہ اپنا کپاس دی، تو سب چیزیں ہمیں اکٹھی کر کے لے کے وہ بنیے کی دکان پہ جا کے تو اس سے پیسے 5 روپے ہمیں ملے، 5 روپے ہم نے منی آرڈر کر کے قائد اعظم کو بھیجے۔ جی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے صرف ایک میسج ہے، ایجوکیشن۔ قائد اعظم بھی کہتے تھے ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی، جتنی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں۔ دنیا بدل رہی ہے، وہ زمانہ چلا گیا جب ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہوتی تھی وہ 100 سال میں آہستہ آہستہ ہوتی تھی۔ اب جو 5th ویو چل رہی ہے ٹیکنالوجی کی، وہ پچھلی جو تھی کسی میں 50 سال کی ویو آئی، 20 سال اس کی ڈیوریشن رہ گئی، پھر 10 سال رہ گئی، اب تو یہ ہر 5 سال میں ایک نئی ویو آئے گی۔ تو یو ہیو ٹو لرن ٹیکنالوجی، یو ہیو ٹو لرن دی نیو ٹیکنالوجی، یو ہیو ٹو سی واٹ از کمنگ ان فیوچر۔ ان چیزوں کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اگر ان کو آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور عشق سے